صحیح تصوف یا فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں قدم رکھنے والوں کے لیے عملی ہدایات میں سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے سامنے، جس نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاک نعمتیں اتاری ہیں، صدق کے دل سے توبہ کریں اور پھر تنہائی میں جا کر کے سب کی نظروں سے الگ وضو کر کے 2 رکعتیں خشوع قلب کے ساتھ پڑھیں۔ اس سے فارغ ہو کر کے ننگے سر ہاتھ باندھے ہوئے اپنی خطاؤں پر نادم ہو کر کے اتنی دیر تک کھڑے رہیں کہ دل میں درد و گداز کی، خوف و خشیت کی کیفیت پیدا ہو جائے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ اس وقت رو رو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں اور سید الاستغفار، جس کا احادیث کے اندر ذکر ہے، اس کا ورد کریں اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور ضابطۂ حیات پر قائم اور مضبوط رہنے کے لیے اللہ رب العزت سے توفیق چاہیں اور آئندہ کے لیے یہ مضبوط عہد کریں کہ آنکھ، کان، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ، پاؤں، ہر قسم کے گناہوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ زبان کے اوپر جھوٹ نہ ہو، بدگوئی نہ ہو اور زبان بد زبانی سے آلودہ نہ ہو۔ اسی حال کے اندر ان کے دن گزریں اور اسی حال کے اندر ان کی شام ہو کہ نہ کان نے کوئی بے جا بات سنی ہو اور نہ آنکھ کسی ایسی چیز کے اوپر پڑی ہو کہ جس کا دیکھنا شرعاً پسندیدہ نہ ہو، اور نہ خالق و مخلوق میں سے کسی کا حق اپنے اوپر رہنے دیں، حق تعالی شانوں کا حق بھی ادا کریں اور اللہ کی مخلوق کا جو حق ہے وہ بھی ادا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز باجماعت کا اہتمام اور اپنے تمام ارکان و آداب حضور قلب وغیرہ کی پوری پابندیوں کے ساتھ ادا کیے جائیں۔ نماز ایسے طریقے سے پڑھی جائے کہ اس کی اندر صفت احسان پائی جائے، جس کا حدیث جبریل کے اندر ذکر کیا گیا ہے، مل احسان یا رسول اللہ، قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اور فرمایا کہ صفت احسان کی عملی تفسیر وہی ہے جو حالت نماز میں انسان کے اوپر طاری ہو، بندہ اپنے پروردگار کے ساتھ اس قدر مشغول ہو جائے، اس کا اس قدر اپنے رب کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے کہ گویا وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ درجہ حاصل نہیں تو کم از کم یہ کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر نماز میں حضور قلب پیدا نہیں ہوتا تو اس بندے کا کوئی حال معتبر نہیں۔ سچے تصوف کی بنیاد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور رقت قلب پیدا کرنے پر ہے۔ اپنے دل کو اس ذات گرامی کی محبت میں اٹکایا جائے اور اسی کو اپنا شیخ اور اپنا امام بنایا جائے، اسی کے نام پر کثرت کے ساتھ
درود و صلات بھیجا جائے اور اسی کے ساتھ اپنی محبت کو مستحکم اور مضبوط کیا جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ اس طرح سے محبت ہو، اس سے بڑھ کر کے محبت ہو جو اپنے شیخ کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ دل میں خیال آئے تو انہی کا، آنکھوں میں صورت پھرتی رہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پھرتی رہے، کان لذت حاصل کریں تو انہی کے نام مبارک سے، عظمت کا احساس پیدا ہو تو انہی کے ذکر سے، زبان انہی پر درود بھیجنے میں لگی رہے اور دل میں انہی کے حالات سننے اور جاننے کا ذوق پیدا ہو۔ حدیث و آثار کے پڑھنے سے محبت کے اندر ترقی ہو، شوق ہو اور اشتیاق پیدا ہو۔ اگر شوق پیدا ہو اور اشتیاق پیدا ہو تو اسی ہستی کا پیدا ہو، یاد آئے تو انہی کی، پیروی ہو تو انہی کی، ہر امر میں، ہر کام میں، ہر عمل میں انہی کے حکم کی تعمیل ہو اور انہی کی پیروی کا شوق غالب ہو اور ان کی پیروی میں اتنی شدت برتی جائے کہ ہر شخص دیکھتے ہی یہ سمجھ لے کہ یہ محمد ہی جا رہا ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی اور سچی تابعداری کرنے والا ہے۔ صحیح تصوف یا فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں قدم رکھنے والوں کے لیے عملی ہدایات میں سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے سامنے، جس نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاک نعمتیں اتاری ہیں، صدق کے دل سے توبہ کریں اور پھر تنہائی میں جا کر کے سب کی نظروں سے الگ وضو کر کے 2 رکعتیں خشوع قلب کے ساتھ پڑھیں۔ اس سے فارغ ہو کر کے ننگے سر، ہاتھ باندھے ہوئے اپنی خطاؤں پر نادم ہو کر کے اتنی دیر تک کھڑے رہیں کہ دل میں درد و گداز کی، خوف و خشیت کی کیفیت پیدا ہو جائے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ اس وقت رو رو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں اور سید الاستغفار، جس کا احادیث کے اندر ذکر ہے، اس کا ورد کریں اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور ضابطۂ حیات پر قائم اور مضبوط رہنے کے لیے اللہ رب العزت سے توفیق چاہیں اور آئندہ کے لیے یہ مضبوط عہد کریں کہ آنکھ، کان، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ، پاؤں، ہر قسم کے گناہوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ زبان کے اوپر جھوٹ نہ ہو، بدگوئی نہ ہو اور زبان بد زبانی سے آلودہ نہ ہو۔ اسی حال کے اندر ان کے دن گزریں اور اسی حال کے اندر ان کی شام ہو کہ نہ کان نے کوئی بے
جا بات سنی ہو، اور نہ آنکھ کسی ایسی چیز کے اوپر پڑی ہو کہ جس کا دیکھنا شرعاً پسندیدہ نہ ہو، اور نہ خالق و مخلوق میں سے کسی کا حق اپنے اوپر رہنے دیں، حق تعالی شانوں کا حق بھی ادا کریں، اور اللہ کی مخلوق کا جو حق ہے وہ بھی ادا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز باجماعت کا اہتمام اور اپنے تمام ارکان و آداب